أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے بچوں، آج ہم رمضان کے بارے میں کچھ مختصر باتیں کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں بہت فضیلت والا عطا کیا، اور تمام سال کے مہینوں میں بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور فضیلت اس میں بہت زیادہ ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انسانوں میں جو سب سے افضل انسان ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو امت افضل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہے. اسی طرح سے تمام سال کے مہینوں میں برکتوں، رحمتوں اور فضیلت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ مغفرت کا بھی مہینہ کہلاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اتنا خاص کیوں ہے. کیوں ہے یہ رمضان کا مہینہ اتنا خاص کہ ہمیں یہ بتایا گیا، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیت کی، اس میں کیا بتایا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس وجہ سے یہ رات اور یہ مہینہ بہت افضل ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ بتائیں، آپ رمضان میں آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ کو کیوں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ بتائیے. روزے رکھنا اچھا لگتا ہے. روزے رکھنا اچھا لگتا ہے. آپ بتائیں گی کچھ؟ کیا اچھا لگتا ہے آپ کو رمضان میں؟ قریب آ کے بتائیے، جلدی بتائیے. افطار. ہاں، افطار میں مزہ آتا ہے نا. افطار میں آپ کیا کرتی ہیں؟ صرف کھاتی ہیں یا ماما کی مدد بھی کرتی ہیں آپ؟ ہے نا، ماما کی مدد کرتی ہیں نا افطار میں. کیا مدد کرتے ہیں آپ لوگ ماما کی؟ بہت مزہ آتا ہے. پانی بھرتے ہیں، دیکھیں. اور پانی پلانا تو بڑے ثواب کا کام ہے نا بھائی. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے اور کیا کام اس میں ہوتا ہے؟ اس میں سب مل کے سحری کے لیے جاگتے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے نا صبح صبح اٹھنا. بتائیے رجا، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہاں، صبح صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر افطار پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں، پھر تراویح پڑھتے ہیں، اور پورا دن کیا کرتے ہیں؟ تراویح کیا ہے؟ تراویح رات کی نماز جو ہوتی ہے لمبی سی، وہ ہم پڑھتے ہیں. اور پورا دن کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں؟ ہاں، ہم کرتے ہیں نا کہ ماما کی مدد کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، نمازیں وقت پہ پڑھتے ہیں. ہاں ابان، اور کیا کرتے ہیں ہم؟ صدقہ دیتے ہیں. ارے زبردست. رمضان میں صدقے کی بھی بہت اہمیت ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا یقیناً وہ محروم ہی رہا۔ یعنی کہ اس رات کو ہمیں ضرور عبادتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور رمضان جو ہے وہ میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ روزے رکھتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بچی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ ہم اس میں روزے رکھتے ہیں، اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیوں رکھتے ہیں روزے ہم؟ کیوں رکھتے ہیں روزے؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تقویٰ۔ تقویٰ کے حصول کے لیے۔ کیا اچھا جواب دیا۔ اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے نا۔ روزے تو اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ روزے رکھو تاکہ تم میں تقویٰ آئے، ہے نا۔ روزے کی وجہ سے ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے۔ جیسے رمضان ہے جو میں روزہ رکھوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس پر روزے فرض کیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہی والی بات جو ابھی ہمارے بچے نے بتائی کہ کیوں، تاکہ تقویٰ حاصل ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری جو ہے وہ کس حساب سے ہمیں کرنی ہے نا۔ حدیث کے ذریعے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ حدیث سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کیا ہے؟ ہاں، وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی محفوظ ہیں، جو ہم تک پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ رمضانوں میں آسمانوں پر جنت کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے، یعنی کہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو ویلکم کرتے ہیں نا ہم، کسی کا انتظار ہوتا ہے، وہ آنے والا ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر کو کتنا صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنت جو ہے وہ ہمارے لیے سجائی جا رہی ہے، یعنی کہ جنت کو بھی سجانا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب ہم جس سے چاہیں داخل ہوں جنت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مگر جب جنت کے دروازے کھلتا تو ہم وہ سن رہے تھے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم جنت میں ضرور جائیں گے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے۔ ابھی تو ہم اپنی نیکیاں اکٹھی کر کے جنت کا ٹکٹ لے رہے ہیں نا۔ جنت کا ٹکٹ ہم ابھی خرید رہے ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا تو ہم فوراً جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹکٹ جس طرح بالکل ایک پارک میں ابھی آپ گئے تھے نا تھوڑے دن پہلے، تو پارک میں ٹکٹ لیے بغیر آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے، تو جنت کا ٹکٹ بھی ہمیں لینا پڑے گا، ہے نا۔ ایسے یوں ہی جنت میں نہیں چلے جا سکتے ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اور جو یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلے ہوئے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلے ہوئے۔ یہ کس کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ ہاں، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں، جو نماز روزہ عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنت کا ٹکٹ ہمیں کیسے ملے گا؟ کون بتائے گا جنت کا؟ ہاں بتائیے۔ نیکیاں کرنے سے۔ زبردست، آپ کے خیال سے اور کیا کریں گے ہم؟ نیکیوں کو کوئی تھوڑا سا بتائیے کہ نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، اماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ شاباش، آپ بتائیے کچھ، کیا نیکی ہے؟ نیکی کیا ہے؟ اپنے گھر کو صاف رکھنا۔ ارے واہ، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ اپنے گھر کی صفائی کرنا، بالکل۔ اور بڑوں کی بات ماننا، ادب کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی بات سننا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، ہے نا۔ اور ہم پھر آرام سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک دن میں جھاڑو کر رہی تھی۔ ایک دن آپ نے جھاڑو کی، یہ آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ بہت پسند کرے گا۔ اور بتائیے ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے ہمارا دشمن۔ زبردست، آپ کیا بتائیں گی؟ کون ہے ہمارا دشمن؟ شیطان ہے۔ زبردست، وہ خود تو جائے گا جہنم میں، ہے نا۔ اس کا اپنا تو کوئی وہ نہیں ہے، اس کو پتا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ وہ کرتا کیا ہے کہ تمام لوگوں کو بھی، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، ان کو غلط بات سکھاتا ہے۔ تو ہمیں اس دشمن سے
بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اور بات نہیں ماننا ہے، بالکل اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو جکڑ لیا، پکڑ لیا، تو کیا ہوا ہمارے لیے کیا آسان ہو گیا؟ اچھے کام کرنا، ہاں، اچھے کام کرنا آسان ہو گیا، نیکی کرنا آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان پکڑا گیا، اور شیطان جب پکڑا گیا پھر بھی ہم کیوں غلط کام کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری عادت بن گئی ہوتی ہے، وہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط کام کرنے کی عادی ہو گئے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عادت سی بن گئی۔ اب شیطان تو جکڑا ہوا ہے لیکن وہ پھر بھی غلط کام کرتا ہے، اپنی ان عادتوں کو ختم کرنا ہے۔ اس پورے مہینے میں اس بات کی پریکٹس کرنا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے یا کوئی بھی غلط عادت، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیطان خود تو آگ میں جائے گا، آگ تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے نا، کتنی تکلیف دہ آگ ہوتی ہے، اور آگ تو شیطان اللہ نے کیوں بنایا؟ وہ تو گندا ہے، ہمارا امتحان بھی ہے یہ، اور ہم اس کو پہچاننے کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ بتائیے آگ سے بچنے والی دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار۔ شاباش، یہ عادت اپنی بنانا ہے رمضان میں کہ بار بار یہ دعا مانگنی ہے۔ کیا؟ پھر سے بولیے، اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے، اللہم اجرنی من النار، اور اس کے شاباش، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا مانگنا ہے؟ جنت جانے کے لیے، جنت جانے کے لیے کیا مانگ؟ اللہم اسألک انی اسألک الجنت الفردوس، ٹھیک ہے۔ کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہم انی، اگر آپ اکیلے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو انی، اور اگر زیادہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں بار بار پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بہت اچھی حدیث بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی 3 دفعہ دوزخ سے پناہ مانگے گا، دوزخ اللہ کے پاس اس کی سفارش کرے گی کہ اے رب اس کو مجھ سے بچا لے، اور جو 3 بار جنت کا سوال کرے گا اللہ سے تو جنت اس کے لیے سفارش کرے گی اس شخص کی کہ یا اللہ اس کو عطا کر دے، مجھے اس کو عطا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعائیں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے اس دن سفارش بنیں گی جس دن کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، تو لیلۃ القدر میں کون کون چاہتا ہے کہ یہ رات کو تلاش کرے؟ آپ چاہتے ہیں نا؟ آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتی ہیں، میں بھی، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ وہ رات دے دے کہ جس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اب وہ کیسے کر سکیں راضی؟ کیا کریں؟ کیا کریں گے اس رات میں؟ ہم کیا کریں گے؟ جاگنا تو ہے، اب جا کے کیا کریں گے؟ ہاں بتائیے، کیا ویڈیو گیمز کھیلیں گے خدا نخواستہ؟ نہیں، ہم دعائیں مانگیں گے، یا ہاں ہم دعائیں مانگیں گے، کیا کیا کریں گے بتائیے؟ اور جو عبادت کریں گے، نفل نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور دعائیں کریں گے، تسبیحات کریں گے، ہے نا۔ اور اپنے لوگ تمام جاننے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ خصوصی دعائیں، اپنے والدین کے لیے دعا، اپنے ٹیچرز کے لیے دعا، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے دعا، ہے نا، اور اپنے پڑوسیوں کے، اپنے دوستوں کے، ہر کسی کے لیے دعا کریں گے۔ اس رات کو جاگ کے بس اللہ سے مانگتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس رات کو اتنا خاص کیوں بنایا اللہ نے؟ تو کیوں کہا کہ یہ رات ہے؟ اس لیے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے نا. یہ لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے اس قرآن میں کیا چیز ہے؟ اس قرآن میں کیا بات ہے بتائیے؟ ہدایت ہے. اور کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے، ہمارے لیے. واہ، یہ تو ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے. ہمارے لیے ہدایت ہے نا. اس طرح سے آپ کو ہدایت ملے گی. آپ کو اپنے دشمن سے بچنا ہے، اور آپ کو اس میں کون سے اچھے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں بتایا کہ صاف ستھرے رہنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور پھر صدقہ، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا، زیادہ سے زیادہ صدقہ. آپ لوگوں کی جو پاکٹ منی ہے، جو آپ کو آپ کی اپنی چیز ہے، اس میں سے لوگوں کو دیں، اس میں سے بانٹیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ مہینہ مجھے اور آپ کو چارجنگ کا مہینہ ہے. جیسے ٹیلی فون چارج ہوتا ہے، جیسے کوئی اور چیز چارج ہوتی ہے، تو یہ چارجنگ کا مہینہ ہے. ہم اپنے آپ کو اس پورے مہینے میں چارج کریں گے. ہماری بیٹری اتنی چارج ہو جائے کہ پورا سال ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہمیں طاقت دیتی رہے، پاور دیتی رہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ہمیں یہ مہینہ گزارنا ہے. رمضان میں ایک نیکی یعنی کہ صرف جیسے سوچ لیں کہ آپ نے ایک گلاس پانی پلا دیا کسی کو، اس کا ثواب ایک ہونا چاہیے نا. ایک نیکی کا ثواب ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کتنے دیتے ہیں؟ 70. ارے ماشاء اللہ، یہ تو میری سب سے اسمارٹ بیٹی ہے. 70 گنا. ٹھیک ہے. 70 گنا اس کا ثواب دیتے ہیں. تو کیسی زبردست سیل ہے نا یہ. نیکیوں کی سیل ہے. اور اس مہینے میں نیکی کرنا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم نیکی بہت مزے سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ کیا بات کی ہم نے ابھی؟ شیطان جکڑ دیے گئے، شیطان پکڑ لیے گئے، قید کر دیے گئے، اس لیے نیکیاں آسان ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی مزے کی ہمیں ہوا چلتی ہے نا، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے رمضان سے پہلے نیکیوں کی ہوا چلتی ہے، نیکیوں کی بہار آتی ہے، اور خود بخود آپ کا دل نیکی کرنے کے لیے چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب لیلۃ القدر کے بارے میں ایک بات جو بتانی ضروری ہے، وہ یہ کہ زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، پتہ ہے نا آپ کو جبرائیل علیہ السلام کون سے فرشتے ہیں؟ وہ جو پیغامبر ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پر اللہ کی ہدایات لے کے آئے، تو وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں. اور ان کے ساتھ فرشتوں کی بہت بڑی فوج ہوتی ہے، جو گھر گھر جا کے ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ صرف آ کے چلے نہیں جاتے، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتا کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے نا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے آ کے ان کو مصافحہ کرتے ہیں. اور اس رات حضرت جبرائیل سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ آج کی رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت پر توجہ فرمائی اور سب کو معاف کر دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن اس میں ساتھ میں ایک لیکن ہے. لیکن سوائے وہ جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں. کتنی ڈراؤنی بات ہے نا. ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہماری اس اتنی بڑی رات جس میں ایک کا 70 گنا مل رہا ہے، اور اتنا ہزاروں مہینوں سے زیادہ وہ افضل ہے، تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارا نقصان ہو اس رات میں. تو سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ ہے. آپ لوگوں کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ اسی پوائنٹ پر فوکس کریں کہ اگر ماما پاپا کوئی کام بولیں تو وہ کہتا نہیں. ہاں، وہ کہتا ہے نہیں. وہ کہتا ہے ماما ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، ماما ابھی تو میں نہیں کر سکتی، مجھے تو مشکل لگ. فارغ ابھی تو ہوئی ہوں، پھر سے کام دے رہی ہیں آپ، ہے نا. تو ایسے نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کو تلاش کرنا ہے. اچھا، پھر دوسری بات،
آپ بتائیں گے کہ یہ کون سی راتیں ہوتی ہیں، کب آتی ہیں رمضان کے مہینے میں؟ آخری 10 دنوں میں سے آڈ نمبر کی جو راتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آڈ نمبر سمجھتے ہیں نا، جو ایون نہیں ہوتے، جو آڈ راتیں ہوتی ہیں، ان میں کون سی سب سے پہلے؟ 21، 23، 25، شاباش، 29۔ یہ 5 راتیں، پورے سال میں 5 راتیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری خوب عبادت کرو اور بہت کچھ مل جائے گا، ہے نا؟ تو ہم کر سکتے ہیں نا اتنا؟ ہم پورے سال میں یہ 5 راتیں جاگ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں، مجھے بتائیے آپ میں سے کون اس سال اس رات کی تلاش کرے گا؟ ایک، 2، تینوں بچے اس رات انشاءاللہ ہم مل کے اس رات کو تلاش کریں گے اور اس کو ڈھونڈیں گے۔ پھر وہ جو ایک رات ہوتی ہے جس کے اگلے دن عید ہوتی ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جس میں مزدور کو اس کی مزدوری ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی عبادت کرنی چاہیے، اس میں بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے لیے جنت کو لازم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لازم کیا ہے؟ ضروری، یعنی کہ لازمی مجھے ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو مزدوری جب دی جاتی ہے، یہ وہ رات ہے کہ جب وہ اپنے عمل کا اختتام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنا رمضان غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے۔ غفلت سمجھتے ہیں نا آپ؟ لاپرواہی سے نہیں، سو کے، کوئی الٹے سیدھے کام کر کے، ہے نا؟ غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ رمضان ایکٹیو رہنے کا مہینہ ہے، عبادتوں میں بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہے۔ اس مہینے کی، اس رات کی بہت زیادہ قدر کیجیے، اس کو شکر کا مہینہ بنائیے، اس کو مغفرت کا مہینہ بنائیے، اس کو اپنے لیے سفارش کا مہینہ بنائیے کہ یہ سفارش کرے۔ اور اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ بڑے غور سے سنیے، 4 چیزوں، آپ لوگ یاد رکھ لیجئے اس چیز کو۔ 4 چیزوں کی کثرت کرو، جس میں کلمہ طیبہ، کیا ہے کلمہ طیبہ؟ زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی کثرت، چلتے پھرتے، بستر پہ لیٹ بھی گئے، نیند ابھی نہیں آئی، آپ پڑھتے رہیے اور آپ کو نیند لگ جائے تو پڑھتے پڑھتے سو جائیے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کی کثرت، دوسری چیز استغفار کی کثرت، ٹھیک ہے نا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی اتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کو استغفار یاد ہے وہ پڑھیے۔ پھر جنت کی طلب کیجیے، اور جنت کی طلب میں کیا چیز ہے کہ جنت کی طلب کے لیے کوششیں کیجیے اور آگ سے پناہ مانگیے۔ تو جنت کی طلب کے لیے ہم نے پہلے دعا پڑھی، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اور آگ سے پناہ کی ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ اللہم اجرنی من النار، اجرنی من النار، ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ مجھے آگ سے پناہ دے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں لمبے لمبے سجدے کیجئے۔ نمازیں ایسی نہیں کہ یوں پڑھی، نہیں، نمازوں میں دیر تک کھڑے رہیے، لمبی تلاوت کیجئے، رکوع لمبا کیجئے اور سجدے لمبے کیجئے، لوگوں کو دیجئے، ان کی خدمت کیجئے، قرآن سے کوئی نہ کوئی چیز اپنے لیے طے کر لیں۔ آپ بچے ہیں تو چھوٹی صورتوں کو طے کریں، ٹھیک ہے؟ میں یہ صورتیں یاد کروں گا، حفظ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور تسبیحات پڑھیں، اور تسبیح کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے کہ جنت میں ایک گویا کے درخت لگا لیا آپ نے۔ جنت میں درخت لگانا کوئی عام بات تو نہیں ہے نا؟ تو اس طرح سے پڑھیے کہ جنت میں ڈھیروں درخت ہمارے لگ جائیں، سایہ ہی سایہ ہو میرے اور آپ کے لیے۔ نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت زیادہ دعائیں اللہ سے مانگنا، نئی دعاؤں کو یاد کرنا، درود شریف زیادہ پڑھنا،
اور اپنے جو اضافی کپڑے اور کھلونے ہیں وہ صدقہ کرنے کے لیے اپنے ماما کو بتانا اور ان کے ذریعے سے اس کام کو کرنا. ٹھیک ہے، گھر کے کاموں میں مدد کرنا اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اپنے سیل کے مہینے میں کما سکتے ہیں اور ہمیں کمانا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1,000 اگر صدقہ کریں گے تو 70,000 کا ثواب ملے گا. اور 100 دانے اگر تسبیح کے پڑھیں گے نا، اللہ 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 ہی پڑھ لیں آپ یا کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیں تو وہ 7,000 کے برابر آپ کو اس کا اجر ملے گا. اس اجر کو اپنے ذہن میں رکھیے اور بہت زیادہ اس کا وہ کیجیے. لوگوں کا روزہ کھلوانے کا بھی بڑا ثواب ہے نا، اور روزہ کھلوانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی لیوش چیزیں کھلائیں کسی کو، بلکہ کیا کہ ان کو آپ ایک کھجور سے بھی روزہ کھلوا سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور شب قدر میں جاگنے سے تمام کھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. تراویح سے بھی اسی طرح سے بہت ساری نیکیاں حاصل ہوں گی. تو یہ کرنے والے کام ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ تمام کام ہم نے سمجھ لیے ہوں گے اور ہم اس کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ رمضان بہترین گزروائے اور آپ لوگوں کے لیے یہ آئندہ کے سالوں میں بھی اس کا فائدہ ہو اور بہت زیادہ آپ لوگ نیکیاں کمانے والے ہوں ساری زندگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.